الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ پارہ 2 اور پارہ 3 کے رکوع 10 تک کی تراویح کے اندر سنا اور پڑھا گیا ہے، اس کا آج خلاصہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 172 اور 173 سے آج ہمارا صلاۃ التراویح کا خلاصہ ہوگا۔ اس آیت مبارکہ یعنی آیت مبارکہ 172 اور 173 میں حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ پاک نعمتوں کو کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ پھر 4 قطعی حرام چیزوں کا بیان ہوا جو یہ ہیں: مردار، اس سے وہ حلال جانور مراد ہے جو طبعی موت سے مرا ہو، ذبح کے وقت بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ حلال جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور اس کے متعلق تفصیل سے کل ہم نے گفتگو کی تھی۔ آیت نمبر 178 اور 180 میں یوں ہے کہ اسلام کے قانون قصاص بیان کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس معاشرے میں قانون قصاص عملاً نافذ نہیں، وہاں آئے دن بے قصور انسانوں کی جان، مال اور آبرو کی حرمت پامال ہو رہی ہے۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں قصاص کے متعلق بیان فرمایا۔ آیت نمبر 183 سے 185 میں رمضان کے نزول اور رمضان کے روزوں کی فرضیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس میں آیت مبارکہ میں بیان کیا ہے، اور بیمار اور سفر کی حالت میں عارضی طور پر روزوں کے چھوڑنے کی رخصت، جن کے بعد قضا کا حکم۔ پھر اس امر کا بھی بیان ہے کہ جو شخص انتہائی ضعیف العمری یا شدید بیماری کی وجہ سے روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھے تو اسے فی روزہ ایک مسکین کو جو 2 وقت کا کھانا بطور فدیہ دینا ہوگا۔ تو پھر آگے رمضان کی راتوں میں غروب آفتاب سے صبح صادق تک روزوں کی پابندیوں کی استثناء کا بیان ہے، اور پھر اعتکاف کی جانب بھی اجمالی طور پر یہاں پر اشارہ ہے۔ اس امر کا بھی بیان کہ قمری نظام کا ایک فائدہ ہے کہ روزہ اور حج کی عبادت کا تعین، جیسے کفار پوچھتے تھے کہ یہ قمری مہینے کا مقصد کیا ہے، تو اسے بیان بتایا کہ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها۔ پھر آگے چل کے آیت 194 میں 4 مہینوں کی حرمت کے متعلق گفتگو ہے، اور آیت نمبر 195 سے 203 تک حج اور عمرے کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر۔ اس آیت مبارکہ میں حج کے مسائل بیان ہوئے۔ آیت 207 سے 208 میں بیان کیا گیا کہ حقیقت ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جان کا سودا ہے، اور اسلام بعض چیزوں کو قبول کرنے اور بعض کو رد کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے تمام احکام اور امر و نواہی کو من و ان قبول کیا جائے۔ یہ نہیں کہ جو میرے فائدے میں ہے تو اس کو قبول کروں، جو میرے نقصان میں ہے تو اس کو نقصان۔ آگے آیت مبارکہ میں جو 213 ہے، اس میں بتایا کہ تمام لوگ اصل کے اعتبار سے ایک تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے نظام رسالت قائم فرمایا، ہر دور کے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت نازل کی۔ اس کے بعد انسانیت 2 گروہوں میں بٹ گئی، ایک اہل حق یعنی انبیاء کرام کے پیروکار، اور دوسرے اہل باطل یعنی خواہشات نفس اور شیطان کے پیروکار۔ آیت نمبر 214 میں بتایا کہ جنت کا حقدار کون ہے، کہ جنت کا حقدار صرف محض دعویٰ کرنے والا نہیں ہے، اور جنت کے حقدار کے لیے صرف دعویٰ کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی راہ میں جو مشکلات ہیں ان پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا
جیسا کہ انبیاء کرام اور ان کے سچے پیروکار کی روشن مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے۔ کربلا والا واقعہ دیکھ لیں، اسی طرح شہدائے بدر یعنی بدر کے مقام کو دیکھ لیں، احد کے مقام کو دیکھ لیں، خندق کے مقام کو دیکھ لیں۔ جتنے بھی یہ مارکے ہوئے ہیں، ان مارکوں نے کیا سبق دیا ہے کہ ان تعداد کے اعتبار سے تھوڑے لیکن استقامت کا پہاڑ بن کے وہ دین کی آبیاری کے لیے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ اور پھر جب استقامت کا پہاڑ بنے تو رب کائنات نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہیں سپرلیٹیو ڈگری عطا فرما دی کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ پھر آگے چل کے آیت مبارکہ 214 میں بتایا کہ اسی کے متعلق مثالوں سے ہمیں سمجھایا۔ 215 میں انفاق فی سبیل اللہ کے مصارف کو بیان کیا، اور اگر آیت نمبر 219 کو اس سے ملا کر سمجھا جائے تو اس امر کا بیان ہے کہ جو مال تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اسی آیت میں شراب اور جوئے کی حرمت کا بھی بیان ہوا، اور ان کے نفع کے مقابلے میں ان کا گناہ بہت بڑا قرار دیا گیا۔ آیت نمبر 216 میں جہاد کی فرضیت کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 221 میں مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 222 میں اس امر کا بیان ہے کہ ایام مخصوص یعنی حالت حیض اور نفاس میں عورتوں سے مباشرت نہ کی جائے، یسألونک عن المحیض، اس میں بیان ہوا۔ پھر 224 سے 225 میں اس طرف بیان ہے، اس امر کا بیان ہے کہ اگر کسی نے ایسی قسم کھا لی ہے کہ جس پر قائم رہنا شریعت کی روح سے ناپسندیدہ ہے تو چاہیے کہ اسے توڑ دے، اور اب کیا کرے؟ توڑنے کے بعد اس قسم کا کفارہ ادا کرے۔ چنانچہ فرمایا کہ تم نیکی، تقوی اور لوگوں کی خیر خواہی سے بچنے کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں کھانے کا بہانہ نہ بناؤ کہ اللہ کے نزدیک مواخذہ ان قسموں پر ہے جو پختہ ارادے سے کھائی ہوں، یعنی غیر ارادی قسموں پر مواخذہ نہیں ہے، ارادے سے کھائی ہوں تو ان پر مواخذہ ہے۔ 226 اور 227 میں ایلا کے متعلق بیان ہے۔ ایلا کیا چیز ہے؟ ایلا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں 4 ماہ تک ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ ازواجی تعلق قائم نہیں کروں گا۔ اگر 4 ماہ کے اندر اندر قسم کا کفارہ ادا کر کے قسم توڑ دے تو نکاح قائم رہے گا، اور اگر 4 ماہ تک اس نے اپنی بیوی سے قربت نہ کی اور اسی طرح رہا، 4 ماہ گزر گئے تو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اب یہاں بیوی کو بھی بچانا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، تو کہا کہ قسم توڑ دے اور قسم کا کفارہ دے دے۔ 228 میں یہ بتایا کہ جو مطلقہ عورت ہوتی ہے اس کی عدت ایام مخصوص کی 3 دورانیوں کی تکمیل ہے۔ اور پھر آیت نمبر 229 میں یہ حکم بیان ہوا کہ 2 صریح طلاقیں، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، 2 صریح طلاقیں خواہ الگ الگ دی جائیں یا اکٹھی دی جائیں، ان کے دینے کے بعد بھی شوہر کو یک طرفہ طور پر رجوع کا حق حاصل ہے، اور اگر تیسری طلاق دے دی تو بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، یعنی اب براہ راست یا عقد ثانی کے ذریعے رجوع کی گنجائش نہیں ہے۔ 1 طلاق میں رجوع کی گنجائش ہوتی ہے، 2 طلاقوں میں رجوع کی گنجائش ہوتی ہے، 3 طلاقوں میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ وہ عورت عدت گزارے گی۔ عدت گزارنے کے بعد اب اپنی مرضی سے کسی دوسرے شخص سے وہ شادی کرے گی یا نکاح کرے گی، اور نکاح کرنے کے بعد پھر ان کی حق زوجیت جب ادا ہوگی تو اب اگر وہ اپنی مرضی سے مرد اسے طلاق دے گا پھر اس کی عدت گزارے گی۔ اب عدت گزارنے کے بعد پھر زوج اول کے لیے یہ جائز ہوگی، تو اس کو حلالہ بولتے ہیں، اور حلالہ کرنے اور کروانے والے دونوں پر لعنت حضور نے فرمائی ہے۔ آیت نمبر 231 اور 232 میں بیان ہوا کہ عورت کو طلاق رجعی دینے کے بعد اگر خوش دلی سے حسن سلوک کے ساتھ نکاح میں رکھنے کا ارادہ ہو
تو عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے رجوع کر لو، اور اگر اسے حسن سلوک کے ساتھ نکاح میں رکھنے کا ارادہ نہ ہو تو پھر کیا کرو؟ تو پھر فرمایا کہ نکاح میں رکھنے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دو، اپنے حال پر رہنے دو۔ تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے اور اس میں اس طرف حکم ہے کہ اس حقیقت کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبی، تمام رسول علیہ السلام مکرم ہیں، تاہم کچھ کے آپس میں درجہ بندی کی گئی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو اس میں درجہ بندی کی گئی ہے۔ 254 آیت میں فرمایا کہ قیامت کے دن نیکیوں کا لین دین، دوستی اور سفارش نہیں چلے گی، اور کفار ہی حقیقت میں ظالم ہیں۔ قرآن کی عظیم آیت مبارکہ آیت الکرسی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، اور یہ آیت قرآن کی سردار بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، شان جلالت ہے، وسعت قدرت کا بیان ہے، اور یہ بھی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں صرف اور صرف اس کی اجازت سے، اس کے اذن سے شفاعت کی جائے گی، ادروائز اس کی اجازت نہیں ہوگی تو کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ 258 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمرود کے ساتھ مناظرے کا ذکر ہے، جس کے نتیجے میں وہ لاجواب ہوا۔ یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو تو اگر خدا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کے بتا، تو تجھے اگر خدائی کے دعوے میں تو سچا ہے تو اسے مغرب سے نکال کے بتا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اس مناظرے کا ذکر ہے۔ آیت 259 میں اس طرف بیان ہے، اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک روایت کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام کو، یا عزیز علیہ السلام، یہ مسپرنٹ بھی ہو سکتا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کو حیات کے بعد موت کی حقیقت بتانے کے لیے ان پر 100 سال موت طاری فرمائی، اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اور اتنے عرصہ گزرنے کے باوجود ان کے کھانے پینے کا سامان اسی طرح تر و تازہ رہا، نہ گلا، نہ سڑا، نہ خراب ہوا، جبکہ ان کا گدھا اس عرصے میں گل سڑ چکا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر کے یہ بتایا کہ اسی طرح قیامت میں مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ آیت نمبر 259 کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے حیات بعد الموت کو بصورت معجزہ دکھایا کہ 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کے ٹکڑے چاروں طرف پہاڑوں پر ڈال دیے گئے، پھیلا دیے گئے۔ پھر جب انہوں نے ان پرندوں کو ان کے معروف ناموں سے پکارا تو ایک لمحے میں ان کے منتشر اجزاء یکجا ہوئے اور ان میں جان پڑی، اور وہ دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ 261 میں ارشاد ہے کہ احسان جتلانے اور ریاکاری سے صدقات کا جو اجر ہے نا وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں تم صدقہ کر دو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے مال کو خرچ کر دو، تو اب اس صدقات کو، اس مال کی جو خرچ کیا ہے اس کو آپ احسان جتلا کر ضائع نہ کرو، بلکہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنا نیکیوں کو بڑھاؤ۔ آیت نمبر 273 میں فرمایا کہ صدقات کے حقدار وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین سے کسی کام میں کل وقتی مشغول ہوں یا جز وقتی مشغول ہوں، انہیں طلب معاش کی فرصت نہ ہو، وہ اتنے خوددار ہوں کہ وہ لوگوں سے مانگتے نہ پھریں، اور ان کے حال سے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھے، یعنی ان کی کیفیت ایسی ہو کہ ہوں تو وہ سمجھ لو سفید پوش، لیکن اپنی سفید پوشی کسی کے سامنے اظہار نہ کریں، لوگ انہیں مالدار سمجھ رہے ہوں، تو کہا ایسے لوگوں پر جو سفید پوش ہوں، خوددار ہوں، ان پر صدقہ خیرات کرنا یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ آیت نمبر 74 میں سود خور کی مثالیں، اور جیسے کسی شخص کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا، پھر فرمایا کہ سود کی حرمت کا حکم آنے کے بعد اس کا لین دین بھی چھوڑ دو، اور ماضی کی خطا معاف
اسی آیت مبارکہ میں فرمائی۔ البتہ اگر کسی شخص کے دوسرے کے ذمے سابق مالی واجبات ہوں تو اثر زر لے اور سود چھوڑ دے۔ سود کی حرمت کا حکم آنے کے بعد سود سے باز نہ آنے والوں کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ تنگ دست اور مقروض کو مہلت دو یا ہو سکے تو اس کا قرض معاف کر دو۔ آیت نمبر 282 یعنی 282 میں مالی لین دین کی چند مثالیں بیان ہوئیں اور ان کے اصول بھی بیان کیے ہیں، جن میں دستاویز لکھنا، گواہ مقرر کرنا، گواہی دینا، یہ سب شامل ہے۔ سفر کی حالت میں قرض دینے والا کوئی چیز رہن رکھ سکتا ہے، اس کے متعلق اس آیت مبارکہ میں تذکرہ ہے۔ آیت 258 قرآن پاک کی چند جامع آیات میں سے ایک ہے، جس میں اسلام کے عقائد، عبادات، اخلاقیات کا احاطہ بھی کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں لگاتار 3 دن تک سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھی جائے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر آخر تک جو پڑھے، فرمایا کہ شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ یہ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیت خود بھی سیکھو، اپنی خواتین کو بھی سکھاؤ، اور کیوں کہ قرآن کے علاوہ یہ بہترین حمد بھی ہے اور بہترین دعا بھی ہے۔ تو یوں پڑھنا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ اس پر سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے۔ 2 رکوع اور بھی تلاوت کیے ہیں ہم نے سورہ تراویح کے اندر، سورہ آل عمران کے، لیکن کل انشاءاللہ سورہ آل عمران سے ہم نے اس کو شروع کرنا ہے۔ سورہ آل عمران مکی ہے یا مدنی ہے، اس کی آیتیں کتنی ہیں، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کے متعلق ہم نے انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر اس کے احکامات کو دوسروں تک بھی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم ذلل الکفر والکافرین، اللہم شتت شملہم، اللہم غرق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، بک نستعین یا مستعان یا رب یا رحمان۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔